اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، اب تک کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، جس کا پہلا اصول توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اصول دین کا دوسرا اصول عدل ہے، یعنی اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ آج ہم اصول دین کا تیسرا اصول پڑھیں گے۔ اصول دین کا تیسرا اصول ہے نبوت، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ہر امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ جی ہاں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ نبی کریم نے اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو سکے کہ انہیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اس درجے پر تھے کہ کافر بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور کافر آپ کو صادق اور امین بھی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے۔ نبی کریم ہمیشہ اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی سادگی سے گزاری اور مسلمانوں کو بھی سادگی اختیار کرنے کا کہا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے 3 لوگوں کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے وہ لوگ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور تیسرے وہ لوگ جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو چیز انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی سبق میں پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے کا باعث بنے گی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تو ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور سب سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اچھے اخلاق والے کو پسند کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کے والد کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ اور بچوں، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ بچوں، آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کی ایک کہانی سناتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی
جب بھی گلی سے گزر کر جایا کرتے تھے تو اس گلی میں ایک ضعیفہ رہتی تھیں جو ہمارے نبی کو پسند نہیں کرتی تھیں کیونکہ وہ غیر مسلم تھیں۔ تو جب بھی ہمارے نبی ان کے دروازے کے سامنے سے گزرتے وہ ہمارے پیارے نبی پر کچرا پھینک دیا کرتی تھیں۔ جب بھی ہمارے پیارے نبی جاتے وہ بار بار نبی پر کچرا پھینک دیا کرتی تھی، مگر کبھی بھی ہمارے پیارے نبی نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ ایک دن جب نبی وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس ضعیف عورت نے ان پر کچرا نہیں پھینکا۔ انہیں بہت حیرت ہوئی۔ پھر جب اگلے دن نبی وہاں سے گزرے تب بھی اس ضعیفہ نے کچرا نہیں پھینکا تو ہمارے نبی پریشان ہوئے کہ کیا ماجرا ہے کہ 2 دن سے وہ ضعیف عورت مجھ پر کچرا نہیں پھینک رہی۔ آپ نے ان کے پڑوسیوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان ضعیفہ کی طبیعت خراب ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ضعیفہ بیمار ہیں تو ہمارے پیارے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جیسے ہی ہمارے پیارے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے یعنی ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے گئے تو انہوں نے جیسے ہی ہمارے پیارے نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئیں، وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ جب میں ٹھیک تھی تو میں ہمیشہ ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی، آج میں بیمار ہو گئی ہوں تو ضرور یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ مگر جب ہمارے پیارے نبی نے جا کر ان سے ان کا حال احوال پوچھا تو وہ خاتون رونا شروع ہو گئیں۔ انہیں اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتی تھی، لیکن آج جب میں بیمار ہوئی ہوں تو یہ میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں، میرا حال احوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں اور وہ اس طرح مسلمان ہو گئی۔ تو بچوں، اسی طرح ہمارے پیارے نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو بچوں، ہمیں بھی اچھے کام کرنے چاہیے اور ہمیشہ نیکیاں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے دور رکھے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں بچوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔